حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی یہ دعا ہے، حضرت موسیٰ کی دعا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لے آؤ، تو وہ ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ اس موسیٰ پر ایمان لانا ہے تو بہت مشکل، اور تھا بھی وہ فرعون کا زمانہ، اور ایسا فرعون، جابر فرعون، جس کا ذکر بحیثیت ایک جابر فرعون کے تاریخ میں محفوظ ہے، اور خود وہ اپنے جبر کا احساس رکھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی آواز پر یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بہت بڑا دعویٰ ہوتا، اور ایسا دعویٰ ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ ہم کلیتاً اس دنیا سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بس اس لیے انہوں نے آغاز ہی میں یہ کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ مشکل کام ہے، لیکن جس خدا پر توکل کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ بچانے والا بھی ہے، وہ ہر ظالم کے اوپر غالب آ سکتا ہے، ہر جابر سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے خدا ہمیں ظالموں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا مضمون یہاں بہت دلچسپ رنگ میں دوہرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں فتنہ زبردستی دین کے بدلنے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جبر کے ذریعے تکلیفیں دے کر کسی کو اس کا دین بدلنے پر مجبور کیا جائے تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ لا تکون فتنہ، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ جب فتنہ اٹھ جائے دنیا سے، والدین وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین بالآخر اللہ ہی کے لیے ہو جائے، کسی جبر اور زور کا محتاج نہ رہے، آزاد ہو جائے دین۔ تو لا تجلنا فتنة للذین، یہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین میں ایک مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا۔ وہ جبر اور ظلم اور تعدی کے ذریعے دنیا میں اپنا دین پھیلانا چاہتے ہیں اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، بس ان معنوں میں ہمیں فتنہ نہ بنا کہ ہم ان کے تختہ مشق بن جائیں اور وہ ہم پر آزمائش